السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، رواه الترمذي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم سامعین و سامعات، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس درس میں آپ کے سامنے اس پتھر کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں جس پتھر کو ہم مبارک سمجھتے ہیں، اچھا اور بہترین سمجھتے ہیں، اور جو ہم اور آپ کے مرکز، اسلام کے مرکز خانہ کعبہ میں نصب ہے، لگا ہوا ہے، یعنی حجر اسود کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ حجر اسود یہ بڑی فضیلت والا پتھر ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما ہے، اس کا بوسہ لیا ہے اور اس کو چھوا ہے، اپنے ہاتھ سے ٹچ کیا ہے۔ مزید حجر اسود کی فضیلت یہ ہے کہ یہ معمولی پتھر نہیں ہے، بلکہ یہ جنت سے اتارا گیا پتھر ہے۔ جامع ترمذی کی روایت کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنہ، حجر اسود جنت سے اتارا گیا ہے، یعنی یہ پتھر جو ہے یہ پتھر جنت سے آیا ہے۔ اور دوسری خوبی کیا تھی اس کی؟ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، یہ پتھر جو ہے یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، دودھ سے بھی زیادہ وائٹ سا، پھر کالا کیوں ہو گیا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدم، ابن آدم نے، انسانوں نے چوم چوم کر، بوسہ لے لے کر اسے کالا کر دیا، سیاہ کر دیا، یعنی انسان کے گناہ، یہ گنہگار انسان وہاں جاتا ہے، اس کو چومتا ہے، تو ان کے چومنے کی وجہ سے وہ سفید اور وائٹ پتھر وہ سیاہی میں تبدیل ہو گیا، وہ سیاہ پتھر ہو گیا، اسی لیے ہم اسے حجر اسود کہتے ہیں۔ حجر کا مطلب پتھر اور اسود کا مطلب کالا، گویا کہ کالا پتھر اس کا نام پڑ گیا۔ یہ حجر اسود آسمان جنت سے اتارا گیا تھا، اللہ رب العالمین کے پاس سے آیا تھا، اللہ رب العالمین نے اسے بھیجا تھا، اور پھر یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اسی طریقے سے اس پتھر کو چومنے کا بڑا فائدہ ہے۔ فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ نے اسے بوسہ لیا، یا آپ نے اسے ہاتھ سے ٹچ کر کے ہاتھ کو چوما، یا دور سے آپ کو وہاں جانے کا موقع نہیں مل سکا، آپ نے دور سے اشارہ کر دیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایسے تمام لوگوں کے حق میں حجر اسود کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دے گا۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن حجر اسود کو اٹھائے گا، لہو عینان، اس کی دو آنکھیں ہوں گی، یبصر بہما، جس سے وہ پتھر دیکھے گا، ولسان، اور اس کی زبان ہوگی جس سے وہ بات کرے گا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ وہ گواہی دے گا ان تمام لوگوں کے حق میں من استلمہ بحق، جن تمام لوگوں نے اسے حق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ چوما ہوگا، ایمان اور یقین رکھتے ہوئے اسے چوما ہوگا اور اسے چھوا ہوگا، ان تمام لوگوں کے حق میں گواہی دے گا۔ یہ بڑی اہمیت والی چیز ہے کہ ہم اور آپ
اگر وہاں جانے کا موقع ملے، جو حضرات وہاں جا رہے ہیں، جاتے ہیں عمرہ اور حج کی نیت سے، انہیں چاہیے کہ حجر اسود کو چومنے کی کوشش کریں، اسے چھونے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ کے حق میں اگر آپ نے یہ کام کیا تو حجر اسود کل قیامت کے دن آپ کے حق میں اللہ کے دربار میں گواہی دے گا۔ اسی طریقے سے حجر اسود کے تعلق سے ایک بات یہ ہے کہ حجر اسود کو سب سے پہلے اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ اسے چومیں۔ اگر چومنے کا ڈائریکٹ موقع نہیں مل پاتا، ہاتھ سے چھو سکتے ہیں تو ہاتھ سے چھوئیں اور پھر ہاتھ کو چوم لیں۔ اگر یہ موقع بھی نہیں مل پاتا ہے، بہت بھیڑ ہے، تو آپ دوسرے لوگوں کو آپ پریشان نہ کریں، دھکا مکی نہ کریں، ان کو کچل کر آگے بڑھ کر حجر اسود کو چومنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ کسی کو بھی تکلیف نہ دیں۔ اگر آسانی سے موقع مل جاتا ہے، کوشش کر کے آپ پہنچ جاتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، تو آپ جائیں، آپ چومیں، آپ چھوئیں۔ لیکن اگر تکلیف دینا پڑ رہا ہے اور بہت زیادہ بھیڑ ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں آپ اشارہ کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا نام بھی حجر اسود کو استلام کرنے والے، چومنے والوں میں لکھ لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، جیسا کہ بخاری کی 1250 نمبر کی حدیث ہے، اور بوسہ نہ لینے کی صورت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا اشارہ کافی ہے، یہ حدیث بھی بخاری کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے حجر اسود کو چومنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے، یہ گناہ اس سے انسان کے مٹتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 959 959 صحیح روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چومنے کی وجہ سے انسان کو، چھونے کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے حجر اسود کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن ایک بات یاد رہے کہ حجر اسود بابرکت ہے، فائدے مند ہے، اس کا چھونا ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے، قیامت کے دن فائدہ ہوگا۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ حجر اسود خود سے نہ نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے، نہ کسی چیز کا مالک ہے، نہ ہمارے کسی کام آ سکتا ہے، یہ خود سے کچھ نہیں کرتا، اللہ نے اسے یہ مقام دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد فرمایا انی لأعلم انک حجر، فرمایا میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے، تو اللہ رب العالمین نے تجھے اتارا ہے، بھیجا ہے، تو ایک پتھر ہے، نہ تو مجھے فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، کہ اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بوسہ دے رہے ہیں تو میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ میں اس لیے تجھے بوسہ دے رہا ہوں کہ تو میرے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ بن رہا ہے۔ پیارے نبی نے تجھے چوما ہے، پیارے نبی نے تجھے چھوا ہے، اسی لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے لا تضر ولا تنفع، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، بذات خود تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن نبی کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے میں تجھے چوم رہا ہوں۔ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے اور ہمارا ایمان بھی یہی ہونا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ہم اور آپ یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ حجر اسود جنت سے اتارا گیا پتھر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اس کی جگہ پر نصب کیا تھا، لگایا تھا، اور پھر اس کی ایک تاریخ رہی ہے، اور حدیث کی روشنی میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنے عقائد کی اصلاح کرنے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔